بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وابتغ بين ذلك سبيلا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. قرآن پڑھتے ہوئے وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور ان کا خشوع اور خضوع اور بڑھ جاتا ہے. قل، اے نبی آپ فرمائیے، ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو. ایما تدعو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، تو اللہ کے بڑے پیارے اور خوبصورت نام ہیں. ولا تجہر بصلاتک، اور اپنی نماز کو بہت اونچا نہ پڑھیں. ولا تخافت بہا، بالکل آہستہ بھی نہ پڑھیں. وابتغ بین ذلک سبیلا، دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کر کے پڑھیں. آیت نمبر 109 اور 110، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل. قرآن حکیم پڑھنے والے لوگ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں. مراد سجدہ ہے، مراد سجدہ ہے، اور سجدے سے مراد سجدہ شکر ہے. سجدہ شکر ہے. روٹی کھانے پہ شکر کرو، پانی پینے پہ شکر کرو، پیسہ آ جائے حلال کا تو شکر کرو، لباس مل جائے تو شکر کرو، اچھی بات مل جائے تو شکر کرو. لیکن سب سے بڑا شکر کب کرو؟ جب آپ کو زبان سے قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے. ابھی آپ سب نے 2 آیات پڑھی ہیں، اپنے منہ سے آپ نے آیات پڑھی ہیں. ان آیات کو اس درس قرآن میں آپ سے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو تلاوت سننے کا بھی اور تلاوت کرنے کا بھی ثواب نصیب ہو جائے، ترجمہ کرنے کا، ترجمہ سننے کا بھی ثواب نصیب ہو جائے. باقی اکثر حضرات قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پر ان کو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، آپ کو سننے کا ثواب ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے تھے، جب اللہ رب العزت کے عذاب کے واقعات آتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. حالانکہ آپ جیسا جرت مند آدمی کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور لوگ آگے دیکھتے تھے عمر کو کیا ہو گیا ہے، عمر کو کیا ہو گیا. میرے بھائی، یہ نقشہ اخبار کا نقشہ نہیں ہے، یہ نقشہ کسی دیوار کا نقشہ نہیں ہے، یہ نقشہ کسی ٹی وی کا، سوشل میڈیا کا نقشہ نہیں ہے. ہو بہو یہ کام ہونے ہیں، ہو بہو یہ باتیں ہونی ہیں.
ہو بہو یہ نعمتیں آپ کو ملنی ہیں، ہو بہو جو عذاب یہاں پر ہے وہ عذاب ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ نہیں والا مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو ترجمہ آتا ہے، قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، اس میں اگر کوئی جہنم کا ذکر آ گیا اور جہنم کی پیپ کا ذکر آیا، جہنم کی آگ کا ذکر آیا، اور آپ اس کو سن کر دہشت میں آ گئے، خوف میں آ گئے، اور آپ نے چیخنا شروع کر دیا اللہ کے ڈر سے، تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایک بندے کے گلے میں درد ہو گیا، اس نے ہا ہا کرنا شروع کر دیا تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی، لیکن اللہ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے آپ کیا ہوئے؟ رو پڑے۔ آج دیکھیں عرب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، عرب لوگ، اور عرب لوگ چیخیں مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مصنوعی رونا نہیں ہے، حقیقت میں قرآن رلاتا ہے، حقیقت میں قرآن رلاتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ روتے روتے اپنی ٹھوڑیاں لگا دیتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق آئی، اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع اور خضوع بڑھتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کی حدیث ہے قرآن پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، رونے کی شکل بنا لیا کرو، اس پر بھی اللہ اجر دیں گے۔ تو قرآن حکیم کو پڑھ کر خشک طبیعت ہو جانا، کوئی اثر ہی نہ ہو، کوئی مزاج پہ اثر نہ ہو، کوئی اخلاق پہ اثر نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے قرآن اندر نہیں جا رہا، قرآن اندر نہیں جا رہا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سن کر بندے کو رونا آ جاتا ہے، ان کے لہجوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ویسے بھی یہ جو آپ نے قرآن کی آیت ابھی پڑھی ہے، یہ ہے آیت سجدہ، یہ ہے آیت سجدہ، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ یہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اس کے لیے وضو بھی شرط ہے، اس کے لیے کپڑے پاک ہونا بھی شرط ہے، اس کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اس کو زوال کے ٹائم نہیں کرنا، اس کو آپ نے غروب کے ٹائم نہیں کرنا، اس کو آپ نے طلوع کے ٹائم نہیں کرنا، اس کو باقی اوقات میں کیا کر سکتے ہیں؟ مکمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ تلاوت کرنے کے دو معمول تھے۔ اگر آپ مجمع میں ہوتے، جماعت ہوتی، تو پھر تو سجدہ بیچ میں ہو جاتا تھا، لیکن اگر آپ ویسے بھی پڑھ رہے ہوتے، کبھی مجمع ہوتا، آپ سجدہ کبھی تو اسی ٹائم کر لیتے، کبھی آپ بعد میں کر لیتے، کبھی اسی ٹائم کر لیتے، کبھی آپ بعد میں کر لیتے۔ اس سجدہ کے لیے بس سجدہ تلاوت دل میں آپ نیت کر لیں، وضو آپ کا ہو، سیدھے آپ سجدے میں جائیں، سجدے سے اٹھ جائیں، سلام پھیرنے کی بھی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ رہ گیا ہے تو آپ پہ قضا واجب ہے۔ پھر ایک بات اور یاد رکھیں، بڑا اہم یہ مسئلہ ہے، اگر آپ کو کہیں سے ڈائریکٹ تراویحیں سنا رہے ہیں، جیسے آپ نے سعودیہ میں کھولا تو وہاں سے قاری صاحب ڈائریکٹ پڑھ رہے تھے، ڈائریکٹ آج کی تراویح آج سن رہے ہیں، تو جتنی وہ سجدے کی آیت پڑھیں گے آپ پر بھی سجدہ کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ ایک ہے 20 سال پرانی کیسٹ لگا لی آپ نے، یا 20 سال پرانی کوئی ویڈیو لگا لی، اس پر جو سجدہ تلاوت کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ بات ذرا یاد رکھیے گا، ڈائریکٹ کوئی میں اس ٹائم میں نے پڑھی ہے تو آپ سب پہ اور مجھ پہ سجدہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور وہ جو بھائی بیٹھا ہوا ہے اگر اس نے قرآن سنا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہو گیا؟ یہ سجدہ واجب، چاہے اس کا ارادہ ہو یا اس کا ارادہ نہ ہو، سجدہ سننے والا کوئی بھی ہو، یہ سجدہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو پھر اس کی قضا کری جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے اور وہاں پر آپ نے پڑھا لیکن سجدہ نہیں کیا۔ علماء نے اس کے جواب یہ دیا کہ اس ٹائم تو آپ نے نہیں کیا لیکن بعد میں آپ نے کر لیا ہو۔ تو یہ سجدہ تلاوت بھی قرآن کا شکر ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا شکر ہے۔ اور قل ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، او الرحمن، یا کس کو پکارو؟ رحمان کو۔ ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتی ہے صفات۔ ایک ہوتی ہے جیسے ہمارے سردار صاحب کا نام ہے سردار صاحب، جب یہ بچے ہوئے چھوٹے سے ان کا نام کیا تھا جی؟ سردار۔ اس کے بعد حافظ بن گئے، عالم بن گئے، اب کیا ہو گیا؟ مولوی سردار، حافظ سردار، قاری سردار ہیں جی۔ اور یہ جو قاری حافظ، یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی سعید۔ سعید، یہ سعید بچہ ہے نا، اب یہ حافظ سعید ہو گیا ماشاءاللہ، اب یہ قاری سعید بنے گا، پھر مولوی سعید بھی
بنے گا۔ یہ قاری ہونا، حافظ ہونا، مولوی ہونا ہے، پھر انجینئر بن گیا، پھر ڈاکٹر بن گیا، پھر وکیل کوئی بن گیا، تو یہ وکیل، ڈاکٹر، حافظ، یہ جتنے نام ہیں نا، یہ ہیں صفاتی نام۔ یہ کیا ہیں؟ صفاتی۔ اور سعید اس بچے کا کیا نام ہے؟ ذاتی نام۔ ہمارے اللہ کا ایک نام ہے ذاتی، اور باقی اللہ کے تقریباً 1000 سے بھی اوپر نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ صفاتی ہیں۔ جو مشہور روایتوں میں نام آئے ہیں اللہ کے، وہ آپ کے قرآن کے بالکل آخر کے صفحوں میں قرآن والوں نے چھاپے ہوئے ہیں۔ کیا کیے ہوئے ہیں؟ قرآن والوں نے چھاپے ہوئے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے بھئی ان ناموں کو بھی کیا کیا جائے؟ یاد کیا جائے اور ان کو پڑھا جائے۔ اگر یہ زبانی آپ کو نہ بھی آتے ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، محمد کے نام بھی آ گئے 99، اور اللہ کے نام بھی ہیں 99۔ تو ہمارے نبی کا ذاتی نام کیا تھا؟ محمد۔ دوسرا ذاتی نام تھا احمد۔ ایک نام محمد تھا، ایک نام احمد تھا۔ ایک نام اللہ نے رکھا تھا، ایک دنیا میں رکھا گیا تھا۔ یہ دو آپ کے ذاتی نام تھے۔ باقی آپ رحمت للعالمین ہیں، کریم ہیں، رحیم ہیں، یہ سارے آپ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کی ذات بھی اکیلی ہے اور صفات بھی اکیلی ہیں، نہ ان کی صفات میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، نہ ان کی۔ اب رحمان اللہ بھی ہیں اور رحمان کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم دنیا میں ایک دوسرے پہ مہربانی کر سکتے ہیں، آخرت میں نہیں کر سکتے۔ اللہ آخرت کے مہربان بھی ہیں، دنیا کے مہربان بھی ہیں۔ تو قل ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، یا اللہ، کیا ہے بھائی؟ یا اللہ۔ ایک دفعہ کہو تو 70 دفعہ اللہ کہتے ہیں یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ اگر اللہ کی آوازیں ہم سنتے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ذائقہ آ جاتا ہے۔ یا اللہ کے بدلے میں صرف ایک دفعہ نہیں کہتے یا عبدی، ہاں جی۔ اگر باپ پکارتا نا ہم کہتے ہیں ابا جی کیا بات ہے، ابا جی، وہ بھی ہلکی سی آواز سے کہتے ہیں تاکہ گول مول ہو جائے بات اور کام کوئی کرنا نہ پڑے۔ امی جی، امی جی کیا بات ہے جی، ایک دفعہ سن لی۔ اب یہ نہیں ہے امی جی، امی آگے سے نہیں بولی تو ہم دوبارہ جائیں، ہاں جی امی جی، پھر نہیں بولی پھر جائیں، ہاں جی امی جی پھر جائیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، باپ کو بھی ایسا کوئی نہیں بلاتا ہے جی۔ اور کوئی ہو تو جس کو 3 دفعہ ہم کہہ دیں گے 4 دفعہ کہہ دیں گے، لیکن اللہ کتنا بڑا ہے، وہ ایک حقیر بندے کو بھی یا اللہ کے بدلے میں 70 بار کہتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا۔ اچھا یہ نہیں کہتا یا ابراہیم یا اسماعیل یا موسیٰ یا عیسیٰ، یہ نہیں ہے، یا عبدی۔ کیوں؟ عبد سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ ہمارے نبی کے 99 نام ہیں، کتنے؟ اور 500 سے اوپر روایتوں میں آئے ہیں۔ یہ 99 مشہور ہیں، اس کے علاوہ 500 سے اوپر آئے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے کتنے صفات کے ساتھ پکارا ہے، کتنے صفات کے ساتھ پکارا ہے۔ اس لیے لیکن آپ کے لیے بھی محمد کے بجائے، احمد کے بجائے، حامد کے بجائے، محمود کے بجائے جب نبی سے پوچھا گیا آپ کو کون سا نام پسند ہے، آپ نے کہا عبد۔ کیا پسند ہے؟ عبد، غلامی، جھکنا، غلامی جھکنا۔ اس لیے یہ جو قبروں میں بندے مر جاتے ہیں نا، دنیا میں ان کو کہتے ہیں محمد ابراہیم جی۔ قبر پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ پیر، کتب، ابدال، غوث، حاج، الحاج، فلاں 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 فلاں، قبر میں جا کے نام چڑھائے ہوتے ہیں، قبر میں نہ کے چڑھائے ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی آپ قبریں دیکھیں، صرف نام لکھا ہوتا ہے، صرف نام لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا نام لکھا ہوتا ہے، وہ بھی گنجائش کی حد تک کہ پہچان ہو، ورنہ قبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اس خانے میں میرے ابو ہیں، اس خانے میں میری اماں ہیں، کیا یہ 2 ہی قبریں ہیں؟ نہیں، وہ تو مٹی ہو جاتے ہیں، نیچے یہ سارے اکٹھے ہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا اللہ جانتا ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں پر ہماری معرفت ہے کہ ہم اپنے والد کی قبر کی عقیدت کے لیے جاتے نہیں، بلکہ یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا والدی، کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری مغفرت کرے تمہاری بھی کرے۔ اب باپ تو ایک ہے نا، لیکن صیغہ جمع کا ہے، ہماری مغفرت بھی کرے تمہاری مغفرت کرے۔ انتم لنا سلف ونحن بالاثر، تم تو آگے ہو، ہم بھی آنے والے ہیں، ہم بھی آنے والے ہیں۔ تو بھائی صرف باپ کی قبر کو، ماں کی قبر کو دیکھ کے نہیں جانا چاہیے، پورے قبرستان کی نیت کر کے جایا کریں، اور سب کے اوپر آپ دعا کر کے آیا کریں، یا اللہ تمام قبرستان والوں پہ کیا کر دے؟
رحم فرما دے۔ تو اللہ کو پکارو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا تواب، یا وہاب وغیرہ وغیرہ جو بھی نام ہے۔ فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں۔ تو بھئی یہ کم از کم 99 نام یاد کریں آپ، 99 نام یاد کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی نور اللہ مرکزہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فتح اللہ فی اسماء اللہ، اللہ کے ناموں کے بارے میں نا عربی میں ایک کتاب ہے فتح اللہ، اس میں ہزاروں نام ہیں اللہ کے، اور ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے۔ ان کو اسماء الحسنی کہتے ہیں، ان کو اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ آج افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ گلوکار جو ہوتے ہیں نا، یہ اسماء الحسنی کی کرتے ہیں اور لوگ ان کی سنتے ہیں، اور سننے والی کون سی ہوتی ہیں؟ بے حیا لڑکیاں ہوتی ہیں، بے حیا لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ رواج ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کھڑے ہو کر ہمیں اسماء الحسنی سنائیں، اسماء الرسول سنائیں، یہ 99 اور وہ بھی 99 ان کو یاد کریں۔ ان میں اسم اعظم بھی ہے، ان میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہے جس کو آپ ایک دفعہ پکار لو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ تو یہ اسم اعظم ان میں ضرور ہوتا ہے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نماز زیادہ اونچی نہ پڑھیں، نماز زیادہ آہستہ نہ پڑھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ مکہ میں جب نماز کی ابتدا ہوئی ہے تو صحابہ کو بڑا مزہ اور بڑا جوش تھا، ہے نہیں، اور قرآن پڑھنے کی جب اجازت ملی اور آپ نے قرآن پڑھا تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام کا محبت اور عشق قرآن اور پھر ان کا پڑھنے کا انداز، وہ بڑی اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اب کافروں کی عورتوں کے کانوں میں بھی آواز پڑھنے لگی، کافروں کی آواز پڑھنے لگی۔ اچھا یہ قرآن چیز ایسی تھی کہ اس کو ابو جہل بھی چھپ کے آ کے سنتا رہتا تھا، عتبہ جو تھا دشمن تھا وہ بھی سنتا تھا۔ ایک دن ابو جہل آ کے سن رہا تھا، ادھر سے پیچھے سے کوئی عتبہ آ گیا، اس نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اس نے کہا تم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا وہ بھی سننے آیا تھا، یہ سن رہا تھا، اس نے کہا جی میں تو کسی کام پہ آیا تھا، اس نے بھی ٹال مٹول کر دی جی میں بھی کسی کام پہ آیا تھا، حالانکہ دونوں قرآن سننے آئے تھے دونوں۔ ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عامر بن فہیرہ، یہ حضور پاک کے ساتھ ہجرت میں آپ مدینہ گئے تھے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے کہ جو عورت سنتی وہ قرآن کی گرویدہ بن جاتی اور مسلمان ہو جاتی۔ اب کافروں نے ان کو شہید کر دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، شہید ہو گئے تو ان کو چارپائی پہ رکھا ہوا تھا۔ کافروں نے کہا کہ یہ پوری دنیا کو فتح کرتا تھا قرآن کے ذریعے نا، اس کے ناک بھی کاٹتے ہیں، آنکھیں بھی نکالتے ہیں، اس کی زبان بھی کاٹتے ہیں، مسلمانوں کو بتائیں کہ یہ رکھا ہوا تمہارا قاری، یہ رکھا ہوا ہے۔ تو جس ٹائم وہ نیزے وغیرہ لے کر آئے اور اپنے ہتھیار لے کر آئے اور یہ ان کو ذبح کر کے وہ کاٹنے لگے ایسے، اللہ کے فرشتوں نے آ کے عامر بن فہیرہ کی لاش کو اوپر اٹھا کے لے گئے۔ اور رسول پاک کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ قرآن کو نہیں چھوڑتا تھا، آج اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کو اوپر اٹھا لیے، اس کو اوپر اٹھا لیے۔ حضور کو کہا گیا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں آواز تھوڑی سی نا دھیمی کر لیں، تھوڑی سی، صحابہ کو کہیں کہ تھوڑی سی دھیمی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر جب پڑھتے تھے تو لوگ بڑی چڑ کھاتے تھے، کافر بڑی چڑ کھاتے تھے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بڑے بڑے قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جی، تو بعض لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کو دائیں بائیں کر دوں، یہ بھی قرآن سن کے کہیں ملا نہ بن جائیں، ملا نہ بن جائیں۔ تو یہی بات کافروں کی تھی کہ وہ قرآن سنتے تھے صحابہ سے گرویدہ ہو جاتے۔ ولا تخافت بہا، بالکل آہستہ بھی نہیں پڑھنا، درمیانہ راستہ پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل درمیانی قرات سے قرات کرنی چاہیے، اور یہاں سے جو جہری نمازیں ہیں اور خفیہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اسی آیت سے کیا ہوتی ہیں؟ ثابت ہوتی ہیں۔ اور وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانے راستے میں کیا پڑھیں؟ قرآن پڑھیں، نہ زیادہ چیخیں نہ بالکل ہلکا پڑھیں، بلکہ درمیانی آواز جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس میں قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سرور نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔